بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، خداوند قدوس نے انسانوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے بے شمار مخلوقات پیدا کیں۔ انہی میں سے چاند اور سورج بہت عظیم مخلوق ہے جن سے انسان کے بے شمار منافع وابستہ ہیں۔ ان منافع میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے حسابات کر سکے، اپنی جنتریاں اور کیلنڈر بنا سکے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور فرمایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا۔ وہ اپنی آیتیں سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کے دو نمونے بنا دیے، پھر رات کے نمونے کو دھندلا کر دیا اور دن کا نمونہ نظر آنے کے لیے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی۔ چنانچہ انسانوں نے سورج اور چاند کے مدار کو دیکھتے ہوئے بہت ساری تقویمات اور جنتریاں بنائی ہیں۔ سورج سے بنائی جانے والی تقویمات میں سب سے مشہور تقویم عیسوی تقویم ہے، جس کے مہینے جنوری فروری جو بہت زیادہ معروف اور مروج ہے۔ اسی طریقے سے اس شمسی تقویم میں ایک مشہور تقویم بکرمی جنتری ہے جسے آج کل ہندوستان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چاند کی مشہور تقویم جسے ہجری تقویم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ستاروں کو دیکھتے ہوئے بھی تقویم بنائی گئی ہے، جیسے شاخا جو حمل کے مہینے سے شروع ہو کر حوت کے مہینے پہ ختم ہوتی ہے۔ بہرحال دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف تقویمات رائج رہی ہیں، اور اسلام میں کسی بھی تقویم کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسلام نے اپنے لیے جو تقویم استعمال کی ہے وہ قمری تقویم ہے۔ وہ اس لیے کہ قمری تقویم کو جاننا اور پرکھنا سمجھنا آسان ہے، اس وجہ سے کہ سورج کی منزلیں جو طے ہوتی ہیں سال بھر میں طے ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے رصد، آلات اور بہت ساری فنی معلومات کی ضرورت ہے، جبکہ چاند کے مدار کو ہر دیہاتی شہری آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی دقیق علم اور بڑے اوزار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تاہم اسلام میں شمسی اور دوسری تقویموں کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اصل اسلامی تقویم لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارف القرآن میں لکھتے ہیں اگرچہ شمسی حساب کو بھی ناجائز قرار نہیں دیا، شرط یہ ہے کہ اس کا رواج اتنا عام نہ ہو کہ لوگ قمری حساب کو بالکل بھلا دیں، کیونکہ ایسا کرنے میں عبادات، روزہ و حج وغیرہ میں خلل لازم آتا ہے، جیسا اس زمانے میں عام دفتروں اور کاروباری اداروں بلکہ نجی اور شخصی مکاتبات میں بھی شمسی حساب کا ایسا رواج ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے بھی پورے یاد نہیں رہے۔ یہ شرعی حیثیت کے علاوہ غیرت قومی و ملی کا بھی دیوالیہ پن ہے۔ اگر دفتری معاملات میں جن کا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہے ان میں صرف شمسی حساب کو رکھے، باقی نجی خط و کتابت اور روزمرہ کی ضروریات میں قمری اسلامی تاریخوں کا استعمال کرے تو اس میں فرض کفایہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہوگا اور اپنا قومی شعار بھی محفوظ رہے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قمری مہینوں کا استعمال اور اسلامی تقویم کا استعمال یہ امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے، اور یہ ہمارے دین کا ایک شعار بھی ہے جو کسی بھی صورت میں ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اس کو اتنا پس پشت ڈال دیا ہے کہ آج نئی نسل کو ان مہینوں کے نام تک معلوم نہیں۔ قمری مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تقویم جب سے آسمان و زمین بنی ہے تب سے آج تک وہ اپنی ہیئت پر چل رہی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ اپنی حیت پر آ چکا ہے اس دن کے مطابق جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، مہینوں کے دن گھٹا بڑھا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قمری مہینے کم زیادہ اور قمری سال میں دن کم زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تبدیلی ہوتی رہی ہوتے کبھی کمی کبھی زیادہ، اس طرح ہوتے اصلی اور فطری طریقے پر یہ تقویم اس وقت لوٹ آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب زمانہ اپنی اس حیت پر آ چکا ہے، اب ہم اس میں آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد سے کبھی قمری تقویم میں پس و پیش نہیں کیا گیا ہے، اور یہ چاند دکھنے اور نہ دکھنے پر یہ تقویم آج تک چل رہی ہے، یعنی یہ تقویم اپنے فطری نظام پر چل رہی ہے۔ اس کے برخلاف شمسی تقویم میں کئی بار ترمیمات ہوئی۔ چند ترمیمات تو وہ ہیں جس کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا، لیکن بے شمار ترمیمات ایسی ہے جس کا پتہ نہیں۔ چنانچہ سن 8 عیسوی میں، سن 799 عیسوی میں، سن 1477 عیسوی میں اور سن 1582 عیسوی میں وہ ترمیمات ہوئیں جو تاریخ کے سینے میں، تاریخ کے صفحات پہ مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی ترمیمات ہوئی جن کا تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ ان ترمیمات میں کبھی 10 دن کم، کبھی 10 دن بڑھا دیے جاتے تھے، کبھی 8 دن گھٹا دیے جاتے تھے، کبھی سال 14 مہینے کا، کبھی 10.5 مہینے کا ہوتا تھا۔ جیسا کہ یہ ساری تفصیلات حسن وقفی نے اپنی کتاب تقویم المنہاج القویم میں التاریخ المیلادی وما جرى له من التعدیلات والتصحیحات عنوان کے تحت کیا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ شمسی تقویم کئی بار ترمیمات سے گزری ہے، جبکہ قمری تقویم ترمیم ہوتے لسان رسالت کی شہادت سے آج اصلی اور فطری روش پر آ چکی ہے۔ بہرحال اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ قمری تقویم کے ان مہینوں کو ذکر کر کے ان کے ناموں کے معنی ذکر کریں۔ قبل اس کے کہ ہم قمری تقویم کے معنی ذکر کریں، ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ قمری تقویم کے جو مہینوں کے جو نام ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، یہ نام اسلامی عہد کے رکھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ نام زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے تھے۔ البتہ اس وقت کوئی مخصوص سن کا رواج نہیں تھا۔ لوگ جب تاریخ گنانا ہوتا تو کسی مشہور واقعے سے جوڑ دیتے تھے، جیسے واقعہ فیل سے جوڑ دیا، جنگ بعاث سے جوڑ دیا، تو اس طریقے سے کسی مشہور واقعے سے جوڑ کر کہ یہ اتنے سال بعد اس کے واقعہ فیل کے اتنے سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی رائج تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں بھی رائج تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 17 ہجری میں ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا اور کہا کہ آپ نے خطوط لکھے اور اس میں مہینوں کی تاریخ تو لکھی ہے لیکن سن نہیں لکھا ہوا ہے کہ کس سن کی بات ہے۔ اب اسلامی تاریخ میں اس وقت کسی مخصوص سن کے ذکر کا رواج نہیں تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت بلائی اور لوگوں سے رائے لی۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی تقویم کی داغ بیل ڈالی جائے، کسی نے کہا آپ کی وفات سے اسلامی تقویم کی بنیاد ڈالی جائے، کسی نے کہا بعثت سے ڈالی جائے، اور کسی نے کہا کہ ہجرت سے ڈالی جائے۔ پھر زیادہ تر لوگوں کی رائے ہجرت پر ہوئی اور ہجرت پر اتفاق ہوا اور فیصلہ ہوا۔ تو اسلامی تقویم کا مطلب یہ ہوا کہ سن کا رواج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کہ ہجرت سے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو ہجرت کے سال سے سن کا آغاز ہوا، اور دوسرا یہ کہ محرم الحرام سے سال کا آغاز ہوا۔ یہ دو کام اسلامی عہد میں ہوا ہے۔ محرم الحرام سے آغاز کرنے میں یہ حکمت تھی
کہ حج کے موقع پر حاجی حج سے فارغ ہو جاتا ہے، اب گھر جاتا ہے تو حاجی ایک نئی زندگی لے کے جاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کرے اور اس میں فسق و فجور نہ کرے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے. تو چونکہ ایک نئی زندگی لے کے لوٹتا ہے، اس وجہ سے حاجی کے گھر پہنچنے تک اس زمانے میں عام طور پہ محرم کا مہینہ آ جایا کرتا تھا، اس لیے محرم سے سال کا آغاز کیا گیا. باقی جہاں تک بات ہے ان ناموں کی، تو یہ نام زمانے جاہلیت میں چلے آ رہے ہیں، اس لیے ان کے جو معانی ہیں وہ اس زمانے کے احوال اور اس زمانے کے رواج کو دیکھتے ہوئے رکھے گئے ہیں. زیادہ تر اس میں رکھے گئے ہیں وہ اس زمانے کے موسموں کے اعتبار سے یا لوگوں کے جو عادات تھے اور ان کے جو رسم و رواج تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لکھے گئے. چنانچہ ان مہینوں کے نام سے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ محرم کو محرم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں قتال کو حرام کیا گیا، یعنی مشرکین اس میں قتال کو حرام کر دیا کرتے تھے، قتال کو حرام سمجھتے تھے. سفر کو سفر اس لیے کہا گیا ہے کہ سفر المکان کے معنی آتے جگہ کا خالی ہونا. چونکہ ذوالقعدہ سے لے کر محرم تک یہ 3 مہینے اشہر حرم ہیں جس میں مشرکین قتال کو حرام سمجھتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. تو جب یہ تیسرا مہینہ یعنی محرم پورا ہو جاتا تھا تو اب لوگ قتال کے لیے، لڑائی کے لیے اور سفر کے لیے نکل جایا کرتے تھے، تو اس وقت مکان خالی ہو جاتے تھے. تو سفر المکان کے معنی آتے ہیں مکان کا خالی ہونا. تو اسی مناسبت سے ماہ سفر کا نام سفر رکھا گیا. ربیع الاول جس زمانے میں یہ نام رکھا گیا تھا اس زمانے میں وہ بہار کا موسم رہا ہوگا. بہار کے موسم میں عرب کا یہ رواج تھا کہ ان کا خصوصی گھر ہوا کرتا تھا موسم بہار گزارنے کے لیے، جس کو وہ ربع کہا کرتے تھے. عربی شاعری میں اس کا کثرت سے ذکر ملتا ہے. تو اس مہینے میں وہاں جا کر وہ ٹھہرتے تھے. وہ ایسے 2 مہینے ہوا کرتے تھے، تو جس میں پہلے مہینے کا نام ربیع الاول رکھا اور دوسرے مہینے کا نام ربیع الاخر رکھا. اس کے بعد آتا ہے جمادی الاولیٰ. کچھ لوگ جمادی اسے پڑھتے ہیں، صحیح نہیں ہے. جمادی الاولیٰ، جمادہ جمد الماء سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں پانی کا ٹھہر جانا، جم جانا. چونکہ جس زمانے میں یہ نام رکھا گیا تھا اس وقت سردی کا مہینہ تھا اور سردی کے مہینے میں پانی جو ہے جم جایا کرتا تھا، اس مناسبت سے اس کو جمادی الاولیٰ کہا گیا ہے. اور اس کے بعد کا جو مہینہ تھا وہ بھی اسی طریقے کا تھا، اس لیے اس کو جمادی الاخریٰ یا جمادی الثانیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ رجب کا مہینہ آتا ہے. رجب کے معنی آتے ہیں تعظیم کے. چونکہ اشہر حرم میں چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے جس کی عرب تعظیم کیا کرتے تھے. بالخصوص قبیلہ مضر جو ہے بہت زیادہ اس کی تعظیم کیا کرتا تھا. تو رجب ترجیب سے مشتق ہے اور ترجیب کے معنی بھی آتے ہیں تعظیم کے، اس وجہ سے ماہ رجب کو رجب کہا جاتا ہے. شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان بنا ہے تشعب سے، تشعبت القبیلہ، قبیلوں کا متفرق ہو جانا، بٹ جانا. تو اس زمانے میں لوگ حملہ کرنے کے لیے، غارت گیری کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد رمضان کا لفظ آتا ہے. رمضان بنا ہے رمضا سے. رمضا کے معنی گرمی کی سختی کو. جس زمانے میں یہ نام رکھا گیا اس وقت رمضان کے مہینے میں گرمی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا گیا. شوال، شالت الابل باذنابها للطراق، یہ سے مشتق ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اونٹ کا اپنے دم کو اٹھانا جفتی کے لیے آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ذوالقعدہ. قعدہ یقعد کے معنی آتے ہیں بیٹھنا. تو ذوالقعدہ سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے جو ہے مسلسل ایک ساتھ اشہر حرم کے ہیں. تو اس میں ذوالقعدہ سے شروعات ہوتی ہے. تو ذوالقعدہ کا مطلب ہے کہ جس مہینے میں لوگ قتال سے اور لڑائی سے بیٹھ جاتے ہوں، اس وجہ سے اس کو ذوالقعدہ کہا گیا. اس کے بعد آتا ہے ذوالحجہ.
ذوالحجہ اور ذوالحجہ، حجہ کے معنی آتے ہیں حج کے، اور اسی کو فتح کے ساتھ حجہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی وہی معنی ہے، چونکہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے اسلامی مہینے اور ان کے معنی اور اسلامی تقویم کا اور اور قمری مہینے کی اہمیت اور اسلامی تقویم کا پس منظر۔ ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور اسے اپنے استعمال میں لائیں تاکہ اسلامی تقویم محفوظ رہے، اسلامی شعار کو اپنائیں، اسلامی تہذیب کو اپنائیں۔ یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔